بات یہ ہے کہ جب بھی یہ امت اتحاد و اتفاق کو اپنے سینے سے لگائی، یہ امت ہمیشہ عروج و ارتقاء کی انتہائی بلندیوں پر جگمگاتی رہی۔ تاریخ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب بھی یہ امت اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہے، اتحاد و اتفاق کو اپنا نمونہ بنا لیتی ہے، تو یہ امت ہمیشہ اس کے پاس مقام رہا، مرتبہ رہا، حکومت رہی، دبدبہ رہا۔ دیکھیے تاریخ کے آئینے میں ہم چند باتیں، دو چار مثالیں ایگزامپل میں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا۔ جب امت اتحاد کو اپنا زیور بنائی تھی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سامنے ایک ایسے کامیابیاں اس امت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اسلام آنے کے صرف 50 سال کے چھوٹے سے قلیل عرصے میں 60% حصہ، اس وقت کا جو ورلڈ میپ اگر آپ دیکھیں گے، 60% زمینی حصہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ دیکھیں فتح مکہ یہ مسلمانوں کی اس وقت صحابہ اکرام کی اتحاد و اتفاق کا ایک نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں جنگ قادسیہ کو، دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو سعد بن ابی وقاص کی زیر قیادت جو جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ، ایران کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمان کامیاب ہوئی۔ اور اس کے بعد جنگ یرموک دیکھیے، رومی جیسی ایک عظیم سلطنت کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور ساتھ ہی اس کے بعد کا ایک سیناریو دیکھیے کہ جو تقریباً 1180 میں جنگ حطین، جس کو ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، کہ جس نے 1170 میں جنگ حطین میں عیسائیوں سے ایسا صلیبی جنگ سے ایسے جنگ ہوئی کہ وہاں پر بیت المقدس کو جو کھوئی ہوئی بیت المقدس جو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، دوبارہ اس کو حاصل کیا گیا۔ ان تمام کے پیچھے اگر آپ راز دیکھیں گے تو یہ تھا کہ امت اتحاد ملت، ہماری مسلمان جو تھے ایک جٹ تھے، متحد ہو کر تھے، تو اس کا جو یہی ملتا ہے کہ خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ مسلمان اتحاد میں تھے، کوئی تفرقہ بازی کا نہیں تھا۔ اور دیکھیے اس کے اپوزٹ میں اگر 3 مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، جب مسلمانوں میں جب امت میں اتحاد نہ رہا، تفرقہ بازی رہی، اختلاف کا شکار بن گئے، انتشار جب ہونے لگے، تو وہاں دیکھیے اگر اسی کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سقوط بغداد کا واقعہ 1250 میں سقوط بغداد کا واقعہ آپ نے دیکھا۔ عباسی دور کا جو خاتمہ ہوتا ہے، ہلاکو خان جو منگولوں کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ اور حالانکہ آپ کو معلوم ہونا ہے، تاریخ مورخ لکھتا ہے کہ دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، تاریخ بتاتی ہے ہمیں۔ تو اس کا جو مین جو تھیم ہوتا ہے، انالیسس کرنے پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں میں جو اتحاد تھا، وہ اتحاد کا چراغ ڈوب گیا تھا۔ دیکھیے آپ تاریخ پڑھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد کی ایک جنگ آپ کے سامنے، سقوط غرناطہ، یہ مجھے اور میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ سقوط غرناطہ جو اندلس کا زوال جسے ہم جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں آپ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد نے جو موجودہ جو اسپین کنٹری ہے، اسپین کو طارق بن زیاد نے 711 میں جو اندلس کو فتح کیا تھا، 800 سال کے بعد 1492 میں یہ بنائی ہوئی سلطنت مسلمانوں کی دیکھتے دیکھتے پوری کی پوری عیسائیوں کے قبضے میں آ گئی۔ اور اس کا نتیجہ میں بتاؤں، اس کے نیچے جو فیکٹر جو کارگر تھے وہ یہی تھے کہ مسلمانوں کا انتشار، امت کا اتحاد میں نہ رہنا، امت ایک جٹ نہ رہنا، کہ امت کا بڑھ جانا، باہمی اختلافات، انتشار نے دیکھیے کہ 800 سالہ ایک عظیم سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، اب ہم اپنے دیش کی بات کریں گے۔ یہاں بھی سیم اندلس کا تاریخ جو ہے کاپی ہوتی ہے۔ جنگ پلاسی آپ جانتے ہیں، جنگ پلاسی یہاں پر مسلمان 1250 پر 6 سے حکومت کر رہے تھے، تقریباً 1850 پر 7 تک 800 سالہ یہاں پر بھی حکومت رہی۔ یہاں پر جنگ پلاسی میں مسلمان حکمرانوں کی نا اتفاقی نے
جنگ پلاسی میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر مضبوط سکہ جمانے کے لیے مجبور کر دیا. تاریخی حقائق ہی اتحاد ملت سے ہی، دیکھیے یاد رکھیے، اتحاد ملت سے ہی انسان، یہ امت ترقی کرے گی. اور آج کے حالات حاضرہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کس ملک میں کتنا اتحاد پایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، باتیں تو بہت زیادہ ہی، ہم علماء اکرام کے درمیان بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بس کی پوائنٹ دینے کی ضرورت ہے. صحابہ اکرام کی ایک مثال بیان کی گئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ وہ سخت ہیں، فولاد کی طرح ہیں، اور جب وہ اپنے آپس میں ہیں تو یہ ایک دم نرم ہیں. اور مومن کی خصوصیت یہ بیان کی گئی، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مومن اپنے آپس میں جو ہے نرم ہوتا ہے اور کافر کے مقابلے میں فولاد کا چھنا بنتا ہے. اور آج ہم فولاد کس کے حق میں ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم اپنی عدالت میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج ہماری مسجدیں الگ، ہماری زبان سے جو تفرقہ بازی کے جو جملے نکلتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے، وہ سننے کے لیے آج ہمارا یہ ماحول ہمیں بہت زیادہ متاثر کن نہیں رہا. حضرات میں آپ کو بتاؤں، جہاں بھی ہم رہیں، جہاں بھی ہم پڑھیں، جہاں بھی جس مسلک سے بھی ہم منسلک رہیں، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں. جب ہم دنیا کی اسٹیج میں نمودار ہوتے ہیں تو جسم واحد کی طرح نمودار ہونا ہے، ایک جسم کی طرح نمودار ہونا ہے. آج کہاں اسے دیکھنے میں ملتا ہے؟ ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کے خلاف، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف. حالانکہ ہماری کتاب الگ ہے، اعتصام بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو. کتاب ہماری ایک ہے، اللہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، لیکن ہم ایک نہیں ہوتے. تو ہمارے کئی مثالیں ہیں. اگر ہم دیکھیں علامہ ابن قیم کی وہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر کے درمیان 100 سے زائد مسائل میں اختلاف تھا. کیا آپ نے ان دونوں کی تاریخ میں آپ دیکھیے، کیا ان دونوں نے کبھی آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہا؟ نہیں. لیکن آج ہماری زبان ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم مسلک کے داعی بن چکے ہیں، مسلک کے داعی بن چکے ہیں، دین کے داعی نہیں. مسلک کے داعی صرف 4 دیواری میں محدود رہنا چاہیے، ہم دین کے داعی ہمیشہ بن کر رہنا چاہیے. مسلک ایک اختلافی مسائل میں جاتا ہے، لیکن مسلک کے داعی ہم باؤنڈری میں رہیں. لیکن جب ہم لوگوں میں، دشمنان اسلام کے سامنے جب ہمارا چہرہ آتا ہے تو ایک جسم واحد کی طرح، ایک گلدستے کی طرح ہمیں نمودار ہونے کی آج اس ہندوستان میں سخت ضرورت ہے. یہی وجہ ہے ہندوستان کی تاریخی مسائل کی طرف بھی آپ آ کر دیکھیے گا، ہمارا ایک ایسا سیاسی لیڈر نہیں ملتا پورے ہندوستان کے اندر. یہی تو وجہ ہے. ہم تو باتیں تو بہت زیادہ کر لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارا اتحاد و اتفاق دیکھیے، کوئی بھی مسئلہ لیجیے، مطلب نیشنل لیول پر، قومی سطح پر دیکھیے، ہماری اتحاد کا کوئی ایک پلیٹ فارم بتائیے آپ. ہمارا اتحاد و اتفاق کب تک ہم دوسروں کا رونا روتے رہیں؟ ہم اپنے لیے کیا کریں؟ ہم ایک الہی عمل تیار کرنا چاہیے. خاص طور پر اس دیش میں علماء اکرام جو بھی انقلاب برپا ہوا، میرا یہ ماننا ہے علماء اکرام نے کلیدی رول ادا کیا ہے، کی رول ادا کیا، چاہے وہ جنگ آزادی ہی کیوں نہ ہو، کی رول ادا کیا علماء اکرام نے. آج بھی ہندوستان کی سرزمین کو متحد کرنے میں میرا یہ ماننا ہے، خدا کی قسم، اگر علماء ایکجٹ ہو جائیں تو یاد رکھیے وہ زمانہ وہ کوئی بعید نہیں کہ پھر سے ہماری کھوئی ہوئی سلطنتیں، دبدبہ، مقام، مرتبہ سب ہمیں واپس آ سکتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ علماء متحد ہو، اور جو کامن پبلک ہوتی ہے، عام معمولی سی پبلک ہوتی ہے، ان کے دماغوں کو مسخر کرنے کے لیے علماء کا ایکجٹ ہونا ضروری ہے. علماء کا ایکجٹ ہونا ضروری ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ایک مثال دے کر اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں. گرامچی